بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا؟ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی تھی تو اس نے کیا بتایا؟ اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اس طرح ابلیس اور انسان کی تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیطان ایسے تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورتوں کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطانی جنی کے ملاپ سے شیطان بچوں نے جنم لیا۔ لہذا ابلیس کے رشتہ دار اور ساتھی اور ان کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر لگا دیے گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری عام کرتا ہے، کچھ شیطان لوگوں کو میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسان کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے دادا ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر چلنے لگا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ان پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات سے گزر رہے تھے۔ ہم ہامہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، لاقیس جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا، میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا کام تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ میں نے مدد کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔
میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی اور میں نے ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ اے اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامہ، تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ والضحیٰ، چاروں قل سکھایا، اور فرمایا کہ اے حامہ، جب تجھے کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 سورتیں سکھائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ یہ واقعہ ماخوذ ہے حیات الحیوان سے، جو جلد 1 پیج نمبر 521 522 پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔